اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے پایاں فیضان سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے۔ آج ہم نے بات کرنی ہے علم کی فضیلت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے علم حاصل کرنے والے کو کتنی عظمت و شانوں سے نوازا ہے۔ جب وہ علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی کیا شان ہوتی ہے، اور جب وہ علم سیکھ کر واپس آتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے، اور اس کو کس سے علم سیکھنا چاہیے، اور اس کو دعوت و تبلیغ کا کام کیسے کرنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ بشرط زندگیوں سے آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ڈھیروں فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر علم کی اہمیت، علم کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ ابھی خطبہ میں جو آیت پڑھی میں نے وہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑا علم عطا فرمایا۔ کئی انبیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے علمی فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت داؤد اور سلیمان کا ذکر کرتے ہوئے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک قوم حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس آئی اپنے معاملہ میں انصاف کروانے کے لیے۔ جو ظلم کا شکار تھے ان کے ساتھ یہ ہوا کہ دوسری قوم کی بکریوں نے کھیتی کھا لی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے کہ جناب ہمارے بارے میں فیصلہ کریں، ان کی بکریوں نے کھیتی کھا لی ہے، اب کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے یہ سارا معاملہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا کہ آپ نے کیسے فیصلہ فرمانا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے دونوں کو علم بھی عطا فرمایا اور حکمت بھی عطا فرمائی۔ اب وہ معاملہ کیا ہوا، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس کا فیصلہ یہ کیا کہ جس کی کھیتیاں ہیں وہ بکریاں رکھ لیں اور اس کا دودھ بھی یہ نفع حاصل کریں، اور جس کی زمین تھی وہ بکری والوں کو دے دیں، وہ اس کے اندر دوبارہ فصل بیج کے دیں، جب فصل جوان ہو جائے اپنی بکریاں واپس لے لے اور کھیتی اس کے سپرد کر کے چلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ علمی فیضان ہم نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو سکھایا تھا۔ اسلام نے اس کو بڑا پسند کیا ہے کہ لوگ علم حاصل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کی وہ مقرب ہستی ہیں کہ جن کے علم میں ہر لمحہ اللہ اضافہ فرماتا رہتا۔ آپ ہی وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی زیارت فرمائی۔ اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے یہ فرماتے ہیں ربی زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما دے۔ اس کا مطلب ہے علم بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ انبیاء اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے علموں میں اضافہ فرما دے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ متعلم کی عظمت بیان کرتے ہیں، معلم کی شان سناتے ہیں، اور علم حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ بتاتے ہیں۔ متعلم علم حاصل کرنے والا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے تو بلوں میں چونٹیاں، سمندروں میں مچھلیاں، فرمایا یہ دونوں اس علم حاصل کرنے کے لیے جانے والے شخص کے لیے دعا کرتی ہیں۔ ابھی اس نے علم حاصل نہیں کیا، ابھی صرف گیا ہے، اور فرمایا اس کے پیروں کے نیچے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے۔ پھر اس نے کس سے علم حاصل کرنا؟ محدثین اس کا
بڑا خیال رکھتے تھے. ایسے نہیں جس کا یوٹیوب پہ 2 کلپ آ گئے 4 کلپ آ گئے تھوڑا سا وائرل ہو گیا تو جی یہ بہت بڑا اسکالر ہے, اس سے آپ علم حاصل. محدثین علم حاصل کرنے سے پہلے یہ دیکھتے تھے کہ جس سے ہم پڑھ رہے ہیں اس نے کس سے پڑھا ہو, پھر اس کے استاد کو دیکھتے تھے کہ اس نے کس سے پڑھا ہو. ایسے تو نہیں کہ خود ساختہ معلم بن کے یہ لوگوں کو صراط مستقیم سے ہی ہٹا دے. اور پھر اس بات کا بھی التزام کرتے تھے کہ جو پڑھانے والا صحیح بندوں سے پڑھا ہو, صحیح بندوں سے پڑھا ہوا تو کیا بات کرتے ہوئے کبھی کبھی اپنی شان بڑھانے کے لیے اپنے سے اوپر اساتذہ کا, علماء کا, محدثین کا نام چھپا کے اس سے اوپر تو نہیں چلا جاتا تاکہ پتہ چلے میں بہت بڑا بزرگ, تدلیس تو نہیں کرتا. اتنی سی بھی بات کا خیال رکھتے تھے. اس کے لیے ہمارے امام, محدثین کے امام, امام المحدثین محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ, جن کی کتاب سب سے زیادہ مشہور ہے جامع الصغیر ہے, الصحیح البخاری, 7,500 حدیثوں پہ مشتمل یہ حدیث کی کتاب ہے جس کو ہم صحیح بخاری شریف کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں ایک جگہ گیا, مجھے پتہ چلا وہاں ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سناتا ہے, استاد ہے, میں اسے پڑھ لیتا ہوں جا کے. تو فرمایا میں جب اس کے پاس گیا نا تو وہ اپنی بکریوں کو, جانوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے برتن ان کے سامنے لے کے آیا, جس کا مطلب ہے کہ میرے اس برتن میں چارہ ہے, کھانا تمہارا ہے تو آؤ اور کھانا کھا لو. تو امام بخاری فرماتے ہیں میں نے اوپر ہو کے دیکھا تو اس کے اندر چارہ نہیں تھا. کیا کہنا چاہتے ہیں, بتانا یہ چاہتے ہیں کہ صرف بکریوں کو لبھانے کے لیے, اپنی طرف بلانے کے لیے وہ برتن اٹھا کے تو ان کو دھوکہ دے رہا تھا کہ کسی طرح جانور میرے قریب آ جائے. تو آپ نے اس سے حدیث نہیں لی, فرمایا جو جانوروں کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ حدیث میں بھی گڑبڑ کر سکتا. اتنا خیال رکھا کہ اس استاد سے اسلام اور دین پڑھا جس کی ساری زندگی کا کردار بے مثل و بے مثال, دھوکے باز نہیں, جس کا حافظہ کمزور ہے اس سے نہیں پڑھا, جو ڈنڈی مارتا ہو, بات کرتے ہوئے جھوٹ بول دیتا ہو, بالکل صاف شفاف احباب سے علم پڑھا اور پھر آگے پڑھا ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے زارہ زمانہ حیات میں مسجد میں حلقے لگتے تھے. ابھی تیسرے عشرے میں اعتکاف ہوگا نا تو پھر اعتکاف میں مسجد میں حلقے لگے, گروپ اے گروپ بی اس طرح گروپ کر کے حلقے بنائے جائیں گے. کیا ہے کہ جناب آئیں آپ کو نماز سکھائیں, آئیں آپ کو روزے کا مسئلہ سکھا دیں, آئیں آپ کو جناب تجارت سکھا دیں. یہ سنت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے تو حلقے لگے ہوئے تھے. ایک جگہ لوگ ذکر میں مصروف تھے, ایک جگہ لوگ مسئلے سیکھ رہے تھے. آپ نے ذکر والوں کو دیکھا, ان کی تحسین فرمائی, پسند فرمایا, بہت اچھا کر رہے. پھر آپ اس حلقے والوں کے پاس آئے جو سیکھنے اور سکھانے میں مصروف تھے, ان کی بھی تحسین فرمائی, پھر بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور پھر ان کے پاس بیٹھ گئے, تحسین ان کی بھی فرمائی جو ذکر میں مصروف تھے, تحسین ان کی بھی فرمائی جو سیکھنے میں مصروف. لیکن اپنی شخصیت بطور نشست آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے ان کے پاس جو دین سیکھ رہے تھے اور سکھا رہے تھے, کہ یہی وہ نشست ہے جو پروان چڑھتی ہے, لوگ علمی حلقوں میں بیٹھتے ہیں تو ان کو مسائل کی آگہی ہوتی. ہمارے لاہور میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام ہے داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی. آپ نے کشف المحجوب شریف میں لکھا کہ آپ خود لوگوں کو پڑھاتے تھے. ویسے تو آپ کی گفتگو سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ علوم قدیمہ اور جدیدہ سبھی کے ماہر تھے, درس دے رہے تھے
اور درس میں زکوٰۃ کا مسئلہ پڑھا رہے تھے بنت مخاض اور بنت لبون. ایک سفید داڑھی والے بابا جی وہ اٹھے اور جانے لگے. آپ نے فرمایا بابا جی بات سنو، ہمارے یہاں تو مزاج نہیں ہے، ہم جانے والے کو کہہ نہیں سکتے باجی کل سے اور چلے میں جڑا کدھر. تو ہمارے مزاج میں تھوڑی سی تیزی ہے. اس وقت مزاج میں تیزی نہیں تھی ہوتی، پوچھ لیتے تھے بڑے بزرگ. فرمایا آپ جا رہے ہیں، خیر ہے، آپ نے آواز نہیں سننا؟ انہوں نے بابا جی نے بڑا تسلی سے جواب دیا. انہوں نے کہا حضور والا آپ زکوٰۃ کے مسئلے سمجھا رہے ہیں، بنت مخاض بنت لبون کہ یہ اونٹ زکوٰۃ میں دینے ہیں. میرے پاس تو بکری نہیں ہے، میں نے اونٹ کہاں پہ دینا؟ تو جب میرے پاس ہے ہی نہیں تو میں نے درس میں بیٹھ کے کیا کرنا؟ اس کی بات سن لیں. اب اس کو ٹیچ کیا. فرمایا آپ بیٹھ کے بات سنیں، ہو سکتا ہے درس میں یہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ پر اگر زکوٰۃ دینی فرض نہیں ہے تو ہو سکتا ہے یہ پتہ چل جائے کہ آپ کو زکوٰۃ لگتی ہے، تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، آپ کی زندگی آسان ہو جائے. تو بیٹھ کے سنیں. اس کو بٹھا لیا، اس کو علم سکھایا. تو یہ آپ کے واقعے سے پتہ چلا کہ جہاں علمی حلقے لگتے ہیں، نشستیں لگتی ہیں، وہاں بٹھانا پڑتا ہے. جب محفل سماع ہو یا محفل نعت ہو پھر نہیں لوگوں کو کہنا پڑتا جی آؤ جی، پھر نہیں کہنا پڑتا. پھر لوگ خود ہی آ جاتے ہیں. او مسجدوں کی مسجدیں بڑی ہوتی ہیں، باغات بڑے ہوتے ہیں، کہ جی فلاں نعت خواں آیا ہے، اچھا چلو بھی چلتے ہیں سننے. اور جب کہا جائے کہ درس ہوگا پھر کم لوگ بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یار میں مصروف ہوں، مجھے یہ کام ہے. حالانکہ اصل میں سیکھنے سے ہی انسان کی زندگی میں تبدیلی واقع ہوتی ہے. سیکھتا ہے مسئلے کہ آج ایک مسئلہ سیکھا، کل دوسرا مسئلہ سیکھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حیران رہ جائیں گے اس مسئلے میں کہ حضرت عمر بن خطاب وہ بندے ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جیسے عمر چاہتے تھے ویسے اللہ قرآن نازل فرما دیتا تھا. اتنے بڑے اور پڑھنے کا اتنا شوق تھا پڑھنے کا، علم حاصل کرنے کا. لیکن تجارت بھی کرتے تھے. اپنے محلے کے ہمسائے کو بلایا، کہنے لگے یار بات یہ ہے کہ روز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو کاروبار نہیں ہوگا، اور روز کاروبار کریں گے تو پڑھے گا کون؟ علم بھی ضروری ہے، کاروبار بھی ضروری. ایسا کرتے ہیں تو اور میں آپس میں ایک کمٹمنٹ کر لیتے ہیں. کہا کیا کر لیتے؟ کہا ایک دن تو جا حضور پاک کی بارگاہ میں اس دن دکان پہ جاؤں گا، پھر دوسرے دن میں حضور پاک کی بارگاہ میں جاؤں گا اور تو دکان پہ جا. جو تو باتیں سنو وہ مجھے سنا دے، جو میں سنوں وہ تجھے سنا دے، تاکہ کاروبار بھی ہو جائے اور دین بھی حاصل ہو جائے. اس طرح انہوں نے پھر دونوں نے مشترکہ سٹرگل کر کے علم دین حاصل کیا. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے 12 سال میں سورۃ البقرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی. حالانکہ بڑے فصیح اللسان عربی دان تھے، لیکن پاس بیٹھ کے ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ پڑھا، اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا معنی ہے. تو اسلام نے بتایا کہ علم سیکھنے سے آتا ہے، علم سیکھنے سے. انبیاء ہوتے جن کو اللہ تعالیٰ خود بخود سکھا دیتا. جب قرآن مجید نازل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے جو جبرائیل نازل کرتے لے کے آتے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیں، ہم سارے کا سارا قرآن مجید آپ کے سینہ مبارک میں جمع فرما دیں، آپ پریشان نہ ہو. لیکن جب آگے یاد کروایا، بار بار رپیٹ کروایا، سکھایا، مسئلے سمجھائے، ایک ایک آیت کے اندر سے 20 مسئلے سمجھائے، اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ علم کے بارے میں جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ بڑی قابل قدر، قابل فکر. آپ نے فرمایا 2 بندوں کا جی کبھی بھی نہیں بڑھتا، بھوک ختم نہیں ہوتی.
دو بندوں کی بھوک کبھی نہیں ختم ہوئی. ایک وہ جس کو مال کی ہرس لگ گئی، ادھر سے سمیٹ ادھر سے سمیٹ، فرمایا اس کی بھوک کبھی ختم ہوئی. اور دوسرا جس کو طلب علم کی بھوک لگ گئی، وہ ہر وقت سیکھنے میں لگا ہوا ہے. فرمایا ان دونوں کی بھوک کبھی ختم نہیں ہو سکتی. لیکن فرق ہے دونوں کے اندر، ایک مرے گا تو مال بھی ختم، معاملات بھی ختم، ناموری بھی ختم، سب کچھ ختم، اور اگلی منزل کے لیے سخت تیاری، حساب دینا. اور دوسرا جب دنیا سے جا رہا ہوگا تو جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس کو جنت میں اس کا گھر دکھا دے گا. اس کی روح پروٹوکول سے نکالی جائے گی، اس کے لیے جنتی لباس آئیں گے. اور جب وہ دنیا سے چلا جائے گا تو دنیا کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہوگا، ایک لفظ بولا جائے گا، موت العالم موت العالم، کا آج ایک بندہ نہیں مرا، پورا جہاں فوت ہو گیا. کیوں؟ اس کے علم کی وجہ سے لوگ اللہ کے فضل کے اندر چھپے ہوئے تھے. فرق ہے دونوں، علم کی تجسس، علم کی طلب. ایک صحابی شام گئے، پتہ چلا وہاں ایک صحابی حدیث سناتے، صرف یہ کہا جناب آپ فلاں حدیث کے راوی، میں بھی راوی ہوں، میں نے بھی سنی ہوئی ہے حضور پاک سے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ اپنی زبان سے سنو. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو طلب علم کے لیے کوشاں ہوتا ہے تو جب تک علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا رہتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے سارے کھول دیتا ہے، جنت کی راہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اس کے واپس آ دیتا. کہا ٹھیک ہے الحمدللہ اب میں واپس آؤں. کہا کو کھانا وانا نہیں کھانا؟ کہا میں کھانا تو کھانے ہی نہیں آیا، میں تو حدیث سننے آیا تھا، میں نے سن لی، اب میں واپس آؤں. دور میلوں لوگوں نے سفر کیا. عرب میں کہتے ہیں کہ لوگوں نے اونٹوں کے جگر پھاڑ دیے علم کی تلاش میں. یہ کیوں کہا؟ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اونٹ ریگستان کی وہ سواری ہے کہ 20 دن وہ پانی نہ پیے تو وہ سروائیو کر سکتا. تو اونٹوں کے سینے پھاڑ دیے، جگر پھاڑ دیے. اس کا مطلب ہے اتنا چلایا، اتنا سفر کیا، اتنا بھوکا رکھا علم حاصل کرنے کے لیے کہ بڑے بڑے طاقتور اونٹ رستے میں مر گئے، لیکن لوگوں نے سفر ختم نہیں کیا. ایک بندہ ہے جس کا نام ہے محمد بن اسماعیل بخاری. ہمارے ہاں 8-9 سال کے بچے کو ماں باپ باہر نہیں نکلنے دیتے. امام بخاری نے 9 سال کی عمر میں علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر قدم رکھا، اور اگلے 9 سال میں پوری دنیا کے محدثین سے آپ نے علم حدیث حاصل کی. 18 سال کی عمر میں آپ نے سارا علم پڑھا، محنت کیا. علم محنت مانگتا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو علم کے بارے میں کمال گفتگو ارشاد فرمائی، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بڑے غور سے سننا، فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث. جب بندہ فوت ہو جاتا سارے اعمال منقطع ہو جاتے، الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. فرمایا 3 چیزیں فوت ہونے کے بعد بھی منقطع نہیں ہوتی. نمبر 1 اعمال صالحہ، جو اس نے اچھے کام کیے اس کا ثواب ملتا ہی رہے گا. اولاد صالح، نیک اولاد دعا کرے گی، ماں باپ بخشش، ماں باپ کی بخشش کے لیے تو اللہ بخشش کے دروازے کھول. نمبر 3 اور علم ينتفع به، نفع بخش علم پہنچا دیا، نفع بخش علم سکھا دیا. فوت ہو گیا، اس نے 1 کو سکھایا، 1 نے 10 کو سکھایا، 10 نے 100 کو سکھایا، 100 نے 1000 کو سکھایا. تو جتنے بندے اس سے فیض یاب ہوئے، جتنا ثواب اللہ ان کو عطا فرمائے گا وہ سارا ثواب سکھانے والے کے نامہ اعمال میں داخل فرمائے گا. اس کی میں ایک مثال سمجھا دیتا ہوں. یہ مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1990 میں 23 مارچ کو اس میں پہلی نماز ہوئی. 23 مارچ 1990 پہلی نماز، 33 سال ہو، 34واں سال لگ گیا.
جس نے اس کی بنیاد رکھی، جس نے زمین دی، فوت ہو گئے. وہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، صبح و شام ہزاروں بندے آتے ہیں، سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں. ان سب کو جتنا ثواب ہے نا، اتنا اکیلے اس بندے کو ثواب ہے جس نے مسجد کی جگہ دی ہوئی ہے. کتنا ثواب ہوگا؟ پیچھے چلے جائیں، وہ پیچھے چلے جائیں. 1400 سال گزر گئے اسلام کو، تو جنہوں نے مسجد نبوی کی جگہ دی، مسجد نبوی کے لیے پیسے دیے، ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے. تو بتاؤ سیدنا صدیق اکبر کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں ہوں کہ انہوں نے جو مسجد بنا دی وہ قیامت تک کی بنی رہے گی، اور اس پہ لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، تو ان کے نامہ اعمال میں ثواب کس قدر وسیع ہوگا. یہ ہے عمل صالح، نفع بخش علم، نفع بخش شے، مسجد، درسگاہ، جو فوت شدہ آدمی اپنی زندگی میں بنا کے چلا گیا، پھر تا صبح قیامت اس کا ثواب اللہ عطا فرماتا رہا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق سمجھایا. قرآن مجید کہتا ہے، میں حضور پاک کی بات سنانے سے پہلے آیت کریمہ سنا کے پھر اس طرف آتا ہوں. قرآن مجید کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. علم والا اور بے علم آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. علم والا اور بے علم آپس میں برابر، اللہ نے مطلقاً بات کہہ دی. علم والا اور بے علم آپس میں برابر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوائنٹ آؤٹ کر کے بات واضح کر کے سمجھا دی. فرمایا علم والا اور عبادت گزار، علم والا اور عبادت گزار. جس کے پاس علم نہیں ہے، عالم نہیں ہے، صرف اس کو پتہ ہے زور، عصر، مغرب، عشاء اور فجر میں نے نماز پڑھ، اشراق کے نفل پڑھنے، چاش توابین پڑھنے، بس یہ پتہ. عابد ہے، مسئلے اس کو کوئی نہیں پتہ. ان دونوں کا فرق سمجھا رہے ہیں. فرمایا کہ عابد، عبادت گزار، اس پر عالم کو ایسے فضیلت ہے، فرمایا جیسے مجھ نبی اللہ کو تمہارے ادنا پر فضیلت حاصل ہے. کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ایک ادنا سا آدمی، دونوں کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے. تو علم اور غیر علم، عبادت گزار بندے کے درمیان میں فرق سمجھا دیا کہ جو صرف عبادت گزار ہے اور اس کو علم نہیں ہے، وہ ایسے ہے جیسے ادنا بندہ ہے، اور اس کے مقابلے میں علم والا ایسے ہے. فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان فرق اتنا ہے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور عام بندے کے درمیان. پھر ایک مثال اس طرح بھی سمجھائی. فرمایا عالم اور عابد میں فرق اس طرح ہے کہ جیسے 14ویں رات کے چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، ایسے چمک رہا ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے. یہ کیوں کہا؟ اس لیے فرمایا کہ شیطان 1000 عبادت گزاروں کو اپنے وسوسہ میں، اپنے جال میں، اپنے داؤ پیج میں پھنسا سکتا ہے آسانی کے ساتھ. ایک فقیہ عالم کو اپنے جال میں پھنسانا اس کے لیے 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ مشکل ہے. 1000 بندے اکٹھے گمراہ کرنے وہ اس کے لیے آسان ہے، ایک علم والے کو گمراہ کرنا اس کے لیے مشکل ہے. اس لیے اس کو پتہ ہے شیطان کس کس دروازے سے آتا ہے، کس کس لبادے میں آتا ہے، کس کس حلیے میں آتا ہے. اس نے پڑھا ہوا ہے کہ شیطان کبھی کبھی داؤ لگانے کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی انسانی لبادے میں آ جاتا ہے، وظیفہ بھی بتا دیتا ہے. تو عابد کو تو نہیں پتہ. یہ فرق کس نے بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ علم حاصل کرو ایسے. اور پھر قیامت کی درجہ بندیاں بیان ہوئی. فرمایا قیامت والے دن سب سے اعلیٰ درجے پہ انبیاء ہوں گے، اعلیٰ درجے پہ. ان کے بعد ایسے درجے والے لوگ موجود ہوں گے جو نبی تو نہیں ہوں گے، نبوت کے درجے کا فرق ہوگا. اس کے علاوہ ان کے اور انبیاء کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہوگا، صرف نبوت کے درجے کا فرق ہوگا. حالانکہ نبوت کا درجہ بھی بہت بڑا،
لیکن بات کی عظمت کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ ان کے درمیان میں نبوت کے فرق کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہوگا۔ عرض کی حضور وہ کون ہوں گے؟ فرمایا وہ ہوں گے جن پر لوگ رش کریں گے، انبیاء سے پوچھیں گے کہ یہ نبی اللہ ہے جن کو اتنا مقام اور مرتبہ دیا گیا، تو کہا جائے گا نہیں، نبی اللہ نہیں ہے، بلکہ یہ انبیاء کے وہ خادمین ہیں جو علماء انبیاء کا مشن لے کے چلنے والے، علماء ربانیین جو انبیاء کا مشن لے کے چلے۔ علم کے بغیر کوئی شے نہیں، علم کے بغیر کوئی سارا کمال، مقام اور مرتبہ علم، اور جب علم آ جائے پھر خدا خوفی نہ آئے، یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، علم آ جائے اور خدا خوفی نہ آئے تو سمجھ لو صرف کتابیں پڑھی ہیں، علم کوئی نہیں پڑھا، پھر کیا پڑھا؟ کتابیں پڑھی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں۔ تو جو بڑی کتابیں پڑھ کے آیا ہے لیکن اللہ سے نہیں ڈر رہا میرے جیسا، اس کا مطلب ہے اس نے صرف کتابیں پڑھی، ابھی علماء کے صف میں شامل نہیں ہو۔ کتابیں پڑھی اس، کتابیں کوئی بھی پڑھ سکتا۔ اصل میں کتابیں پڑھنے کا مدعا، مطلوب و مقصود یہ تھا کہ کتاب پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں آ جاؤں۔ تو جب اطاعت و فرمانبرداری نہیں آئی تو بس کاغذ ہی اس نے پڑھے، ان کی لذت اور چاشنی حاصل نہیں کی۔ اگر چاشنی حاصل کی ہوتی تو کیفیت کچھ اور ہوتی۔ اس میں اسلام نے جو ہماری رہنمائی کی اور سمجھایا وہ بڑا ہے۔ یہ صاحب مشکات نے 204 نمبر حدیث میں لکھا، اتنا زبردست جملہ ہے، اتنی زبردست بات ہے کہ انسان کے دل کی کلی کھل جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا۔ فرمایا وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسَرِّعْ بِهِ نَسَبُهُ، بڑی کتابیں پڑھی، عمل کوئی نہیں، عمل کوئی نہیں، بے عملی کی انتہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، یعنی عمل نہیں اس کے پاس، زیرو ہے، تو فرمایا اس کا حسب و نسب اس کو کبھی بھی آگے نہیں لا سکتا۔ یہ کبھی بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جناب اس کو پہلی صف میں کھڑا کر دو کیونکہ یہ بڑے باپ کا بیٹا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ علم کے میدان میں آگے وہی آئے گا جو عالم ہو، چاہے وہ سیاہ شکل والا ہو، چاہے اس کی ناک چپٹی ہوئی ہو، تو حسین و جمیل پیچھے چلا جائے گا اور علم والا آگے آ جائے گا۔ اس لیے کہ علم ایک ایسی کوالٹی اور ایسی خوبی ہے جو انسان کو ممتاز کر دیتے، عزت عطا فرماتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا عمل اس کو پیچھے کر دیتا ہے، بے عمل ہو جاتا ہے، دنیا دار ہو جاتا ہے، بے دین ہو جاتا ہے، ملحد ہو جاتا ہے، تو فرمایا اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ کبھی نہیں یہ ہو سکتا کہ وہ کہے جی میں بہت بڑا صاحبزادہ ہوں، میں بہت بڑا پیرزادہ ہوں، تو میں فلاں ہوں، تو میرے ابے کے پاس اتنا پیسہ ہے تو میں یہاں آگے کھڑا ہوں۔ کہا نہیں، وہاں جا کے کھڑے ہو جہاں آپ کا مقام اور مرتبہ بنتا ہے۔ یہ علم کی عظمت و شان ہے، علم کے اندر اس طرح کی رعایتیں نہیں چلتی۔ پھر علم سیکھا کیوں؟ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ علم سیکھا اس لیے تاکہ رب راضی ہو، اس کو راضی کر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک عالم کو بلائے گا، عالم کو، علم والے کو، قاری صاحب، اس کو کہے گا قاری صاحب میں نے بڑی نعمتیں دی، اتنا مال دیا، بچے دیے، مکانات دیے، تو نے شکرانے کے طور پہ کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے ساری رات قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے تو قرآن مجید اس لیے پڑھا تھا تاکہ لوگ تجھے بڑا قاری صاحب، اس لیے تو نہیں پڑھا تھا کہ میں راضی ہوں، پڑھا تو نے جو چاہا، لوگوں نے تیری چاہت پوری کر دی۔ جب تو نے قرآن پڑھ کے سلام پھیرا لوگوں نے واہ واہ قاری صاحب، وہ ایڈے وڈے تسی قاری، ختم ہو گیا۔ میرے ابا جی حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
تربیت کے طور پہ بعض فرماتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے، جب مقرری تقریر کر کے یہ دل میں خواہش پیدا کرے نا کہ لوگ میری تعریف کریں، تو فرمایا سمجھ لو اخلاص کوئی شے نہیں، اخلاص کوئی شے نہیں۔ اور اگر اس کے کان یہ سننا چاہتے ہیں کہ میری تعریف ہو، اب تعریف تو کوئی نہیں کر رہا، تو خود ہی کہہ دیا اعظم صاحب سناؤ پھر آج دیکھیے میں کیسی تقریر کی تھی۔ اعظم نے کہا واہ جی واہ، آج تو تسی جناب آسمان زمین ایک کر دیتے، تو ختم ثواب سارا۔ کیوں؟ یہ مطلوب و مقصود تو اللہ کے لیے تھا ہی، یہ تو تھا یہ میرا جگرا راضی ہو جائے، اس کو میرے نفس کو یہ خواہش تھی کہ کوئی واہ کیا بات ہے، وہ اس نے کہہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس سے کہے گا کہ تو نے قرآن میرے لیے نہیں پڑھا، تو نے اس لیے پڑھا لوگ تجھے بڑا قاری کہیں، لوگوں نے کہہ دیا، ختم ہو گئی بات، ثواب کوئی ثواب نہیں۔ حدیث شریف میں ہے اللہ حکم دے گا فرشتے اس کو پاؤں سے پکڑیں گے اور پاؤں اوپر کریں گے، منہ نیچے کریں گے اور چہرے کے بل گھسیٹتا ہوا دوزخ کی آگ میں پھینک دیں گے۔ یہ ہے ریاکاری، یہ کیا ہے؟ ریاکاری۔ علم میں ریاکاری کوئی شے نہیں۔ جس نے ریاکاری کے لیے علم سیکھا، دکھلاوے کے لیے سیکھا، اس نے برباد کر دی، سب کچھ برباد کر دیا۔ اس کی مثال ایسی عورت کی طرح، ریاکار کی مثال ایسی عورت کی طرح جو 9 ماہ اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے، تکلیف سے پیدا کرتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا تو مرا ہوا ہوتا، کیا ملا اس کو؟ کچھ نہیں۔ تو جو ریاکار ہے وہ بھی ایسے ہی تکلیف سے عمل کرے گا، محنت کرے گا، راتیں جاگے گا، اور ساری زندگی محنت سے گزار کے جب حشر والے دن ثواب لینے کے لیے جائے گا تو مرے ہوئے بچے کی طرح خالی ہاتھ ہوگا، کوئی شے نہیں۔ لہذا اس کے اوپر بڑا غور و فکر کریں، کوئی کام کریں، کوئی عمل کرے، قطعاً یہ نہ دیکھے کہ میں اس کام کے کرنے سے کس کو خوش کر رہا ہوں، صرف یہ خیال کریں کہ اللہ خوش ہو رہا ہے کہ نہیں، بس وہ خوش ہو گیا تو میں ایک سادی سی بات کہتا ہوں، سونے کا بندہ بن جائے نا، سونے کا تو لوگ نہیں خوش ہوں۔ ایک کہاوت بنی ہوئی ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ یہاں گلے پہ چھری چلا کے اپنا گلا کاٹ دیں گے نا تو لوگ خوش نہیں ہوں گے، لوگ کہیں گے نہیں ادھر سے نہیں کاٹنا تھا، تھوڑا سا اوپر سے کر کے کاٹنا تھا، بھئی تمہارے لیے وہ ذبح ہو گیا تو تم راضی نہیں ہوئے۔ اس لیے لوگ نہیں راضی ہوں گے، کبھی بھی نہیں، بالکل کبھی نہیں راضی ہوں، نہ اپنے نہ بیگانے، کوئی نہیں راضی ہوں۔ ایک ہی ذات ہے جو ہم سے راضی ہو سکتی ہے، وہ ہے اللہ۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ اس کے لیے، اس کی رضا کے لیے کام کریں گے تو وہ راضی ہو جائے گا، وہ راضی ہو جائے گا تو سارا جہاں پیچھے لگا دے گا۔ اس کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، کسی کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ علم سیکھیں، نیکی کریں، تقویٰ کریں۔ اب دیکھیں ایک بندہ، میں اپنی مثال لے لیتا ہوں، میں نے نماز پڑھی، اللہ اکبر، میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں تو میری 4 رکعتیں 3 منٹ پہ ختم ہو جاتی، کیونکہ مجھے کوئی نہیں نہ دیکھ رہا ہوتا تو میں جیسے مرضی رکوع کروں جیسے۔ لیکن جب میں مسجد میں آتا ہوں تو میری 4 رکعتیں 5 منٹ میں ختم ہوتی، میری 4 رکعتیں 5 منٹ میں ختم۔ کیوں؟ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، وہ کہ اتنی تیز نماز پڑھی تو میں قیام آرام سے کرتا ہوں، رکوع آرام سے کرتا ہوں، سجدہ آرام سے کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی کو دکھانے کے لیے نماز لمبی کی، جس نے کسی کو دکھانے کے لیے نماز لمبی کی، فرمایا اسے شرک کیا، شرک کیا اس نے، اس لیے کہ عبادت تو کر رہا تھا اللہ کی، اب ساتھ بندے کو بھی شامل کر لیے، کہتے ہیں انہوں بھی پتہ لگے میں بڑی نماز پڑھی، اس کو کیا کرنا بتا۔ اپنا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنا چاہیے ہر معاملے میں، کیونکہ اگر وہ راضی ہوا تو معاملہ ٹھیک ہوں گے، ورنہ کوئی معاملہ خیر والا نہیں ہے۔ علم پڑھیں، علم پڑھائیں، علم سیکھیں، علم سکھائیں، علم والوں سے محبت کریں، علم والوں کے قریب بیٹھیں، علم والوں کی خدمت کریں، اللہ کو راضی کریں۔ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا تو سارے معاملات خیر والے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔